نمبر 1090 اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 85 سے 88 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ ترجمہ، بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا۔ تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک جس نے آپ پر قرآن مجید کی تلاوت اور تبلیغ کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا لازم کیا ہے، وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ مکہ مکرمہ میں ضرور واپس لے جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں بڑی شان و شوکت، عزت و وقار اور غلبہ و اقتدار کے ساتھ داخل کرے گا۔ وہاں کے رہنے والے سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر فرمان ہوں گے، شرک اور اس کے حامی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ شان نزول، یہ آیت کریمہ جحفہ کے مقام پر اس وقت نازل ہوئی جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور آپ کو اپنے اور اپنے آبا کی ولادت گاہ مکہ مکرمہ کا شوق ہوا، تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے عرض کی، کیا حضور کو اپنے شہر مکہ مکرمہ کا شوق ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ ترجمہ، بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت میں مذکور لفظ معاد کی ایک تفسیر اوپر بیان ہوئی کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے موت، قیامت اور جنت بھی مراد لی ہے۔ قل ربی اعلم، تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے۔ شان نزول، آیت مبارکہ کا یہ حصہ ان کفار مکہ کے جواب میں نازل ہوا جنہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہا، انک لفی ضلال مبین، یعنی آپ ضرور کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے فرما دیں کہ میرا رب عز و جل اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے، یعنی میرا رب عز و جل جانتا ہے کہ میں ہدایت لایا ہوں اور میرے لیے اس کا اجر و ثواب ہے، جبکہ مشرکین کھلی گمراہی میں ہیں اور وہ سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ ترجمہ، اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کوئی کتاب بھیجی جائے گی، لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے تو تم ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کوئی کتاب بھیجی جائے گی۔ ممکن ہے کہ اس آیت کا ظاہری معنی مراد ہو۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ کسی اور سبب سے قرآن مجید ملنے کی امید نہ رکھتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کی طرف قرآن مجید نازل فرمایا ہے تو آپ پہلے کی طرح اب بھی کافروں کے مددگار نہ ہونے پر قائم رہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں بظاہر خطاب حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو اور مراد آپ کی امت ہو، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ توقع نہ تھی کہ انہیں یہ کتاب عطا کی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان پر رحمت فرمائی اور ان کی طرف قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب بھیجی۔ تو اے بندے، جب تمہیں ایسی عظیم نعمت ملی ہے تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا، بلکہ ان سے جدا رہنا اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف نازل کی جا چکی ہیں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہاری طرف نازل ہو چکی ہیں تو اس کے بعد ہرگز تم قرآن مجید کے معاملے میں کفار کی گمراہ کن باتوں کی طرف توجہ نہ کرنا اور انہیں ٹھکرا دینا،
اور تم مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دو، اور ہرگز شرک کرنے والوں کی مدد اور موافقت کر کے ان میں سے نہ ہونا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ خطاب ظاہر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے اور اس سے مراد مومنین ہیں۔ ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ ترجمہ، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کر، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آپ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کر رہے تھے اسی طرح آئندہ بھی کرتے رہیں اور اسی پر قائم رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اس کے معبود ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی بالذات ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مخلوق کے درمیان اسی کا حکم نافذ ہے، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ آخرت میں اسی کی طرف تمام لوگ پھیرے جائیں گے اور وہی اعمال کی جزا دے گا۔ یہاں بھی یہ ممکن ہے کہ بظاہر خطاب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو اور سنایا امت کو جا رہا ہو۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔